جب ہم بتائیں بھیا تب لائیو. اقدار سلوات. آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ لائیو آئے ہیں. آج میری ماں کا چہلم ہے. بہت شوق تھا انہیں، میں نے کوشش کی تھی کہ ایک سلام ضرور پڑھوں گی. مولا مجھے طاقت دیں ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر میری مرحومہ ماں وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری کی روح کو بخش دیجیے گا. گھبرا گی زینب گھبرا گی زینب ہائے بھیا کو میں کہاں پائے گی زینب گھبرا گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد ہوگے بھیا ہائے ڈھونڈے گی اگر تم کو کہاں پائے گی زینب گھبرا گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اکبر بھی نہیں پاس ہائے اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرا گی زینب یہ کیسا بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی ہائے یہ کیسا بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی
گھبراہے گی زینب، گھبراہے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو میں ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، ہائے کس کس کو نشان سی کے دکھلائے گی زینب، گھبراہے گی زینب، گھبراہے گی زینب، کہہ دیجئے اکبر سے پھوپھی جاتی ہے، آؤ صورت تو دکھاؤ، ہائے سامان سفر کا کرو گھر جائے گی زینب، گھبراہے گی زینب، گھبراہے گی زینب، بیٹا علی اکبر جو وطن جائیں گے ناشاد، آئے گی تیری یاد، سونی تیرے سونے کی جگہ پائے گی زینب، گھبراہے گی زینب، گھبراہے گی زینب، ہائے بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب، گھبراہے گی زینب، گھبراہے گی زینب۔
کر جاؤں. اللہم صلی علی محمد. یہیں پر تو مائک لگاؤ. ایک نعرے صلوات. بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں روکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ارے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالات بابا. ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم. صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دربار میں پیشی پہ بلاتے ہیں ہمیں. ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. یہ میرے پھولے سے
یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ارے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، ارے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایات کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ارے شرم آتی ہے بھلا تم کو یہ بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے، ارے کیا میری زہرا تم ہی ہو، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ماں تیرے جانے سے، ماں تیرے جانے سے، ارے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے، ارے بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، ارے بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، ارے سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے، ارے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمات کرتے، ارے موت آ
گیا دل میں یہ ارمان ماں تیرے جانے سے تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے ارے تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے ارے لگتے ہیں اب سبھی انجان ارے ماں تیرے جانے سے کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے ارے سوچ کے میں ہوں پریشان ماں تیرے جانے سے ارے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان ماں تیرے جانے سے فاتحہ جا فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا جا فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا ویرا جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا قربا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا قربا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائی سر کو پی کے اماں کی دھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا چاہتی پہ اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سولا ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بھولا آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری
الدين. نہیں غلط ہے. حاضرین، آج 17 شوال ایک ایسی مومنہ اور مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس میں آپ شریک ہیں کہ جو ایام عزا میں بڑی بے چینی سے مجلس کے آغاز کا اور مجلس کے اہتمام کا انتظار بھی کرتی تھیں. ذاکر کا بہت بے چینی سے انتظار ہوتا تھا کہ مجلس وقت پر شروع ہو جائے. آج اسی مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس بطور 40واں ہم سب یہاں پر حاضری دے رہے ہیں. اگرچہ سب نہیں آ سکے، بہنیں بہن کا پرسہ لینے کے لیے آئی، بیٹی ماں کا پرسہ لینے کے لیے بیٹھی ہے. تمام اہل خاندان اپنی اس چاہنے والی ہستی کو یاد کر کے غم منا رہے ہیں. ان تمام لوگوں کو جو مجلس میں آئے ہیں اور جو نہیں آ سکے ہیں، ان کو میں اپنی جانب سے تعزیت اور تسمیت پیش کرتی ہوں. ہمارے لیے تسلی دینے کے لیے سوائے مجلس حسین کے اور کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ نہیں. حالات کچھ ایسے ناگزیر ہیں کہ جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، تو دل دھڑکنے لگتا ہے کہ شاید کسی کی خبر بد نہ سنائی دے. لیکن ہوا تو یہی. ایسی ایسی ہستیاں اس دنیا سے اٹھ گئیں کہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بس صرف یادیں رہ گئی ہیں، صرف باتیں رہ گئی ہیں. کیا کریں سوائے اس کے کہ جب یاد آئے تو فرش عزائے حسین بچھا لے. اے حسین کی ماں، کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے کہ دکھے ہوئے دلوں کو تسلی مل جائے. میں فریاد کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اے مادر حسنین، آپ تشریف لے آئیے اس فرش عزا پر. اے بی بی، آپ دکھے ہوئے دلوں کا مرہم بن جائیے. یہ سب شہدائی حسین ہیں، آپ کے لال کا ماتم کرنے والے. کس طرح صبر ہو، کیسے یادوں کو فراموش کر دیا جائے. عزیزو، لیکن ایک حقیقت بھی ہے، جس طرح موت ایک حقیقت ہے، اسی طرح یہ نظام دنیا بھی ہے کہ اللہ وقت کا مرہم بنا دیتا ہے. آج 40واں بطور 40واں یہ مجلس ہو رہی ہے. پہلے دن کی تڑپ اور تھی، 10 دن بعد کی پریشانی اور تھی. 20ویں کی مجلس ہو گئی، مہینے کی مجلس یاد کر لیا گیا. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے
لیکن یہ بھی ایک حق ہے کہ جب اپنوں کی یاد آئے تو حسین کی ماں سے فریاد کرو. جب اپنوں کی یاد آئے تو حسین کی مجلس کرو. اور سوائے اس کے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ روح تو مرتی نہیں ہے، روح کو فنا نہیں ہے، روح باقی رہنے والی ہے. آج عزیزو آپ سے بھی درخواست کر رہی ہوں، دلوں کو سنبھالیں آپ. اور آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ بہن یاد آ رہی ہے ضرور، لیکن 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان سوروں کا ثواب بطفیل محمد و آل محمد و چہردہ معصومین مرحومہ حمیدہ بانو، مرحومہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری مرحوم کی روح کو بخش دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحومہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری مرحوم کی روح، اچھے پروردگار مرحومہ کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر، جوار رحمت میں جگہ دے. فاتحہ برائے شہدائے کربلا. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین و طبیب قلوبنا و امام رسولنا بالقاسم المحمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزوں، آیہ مؤدت سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا ترجمہ عام طور سے سب جانتے ہیں کہ یہ سوال اللہ نے اپنے حبیب سے کروایا. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، ہم کوئی اجر نہیں مانگتے. الا المودۃ فی القربى، سوائے کہ میرے قرب سے مودت کرو. بڑی بحثیں ہیں
اس آیت کے حوالے سے، اور ترجمے بھی جدا جدا ہیں. یہاں پر میں صرف لفظ قرب کی وضاحت کروں گی. رسول اللہ نے قرب کسے کہا ہے؟ کون ہے قرب؟ اقربا، قرابت دار، قریبی، قربا، قرب، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں. روٹ ورڈ صرف اور صرف قرب ہے. اب یہ قرب کسے کہا گیا؟ کس سے مودت کا سوال ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی گفتگو میں اس کی وضاحت ہو جائے کہ قرابت داری میں، قرب میں کئی کیفیتیں ہیں، جن میں سے 4 کیفیتوں کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گی. ایک ہے قرب، قریب، پاس، نزدیک. دوسرا ہے دم. تیسرا ہے لدن. اور چوتھا ہے اندیت. توجہ چاہوں گی. ان سب الفاظ کے معنی وہی ہیں، پاس، قریب، لیکن کیفیتیں جدا جدا. کتنا قریب اور کیسے قریب؟ قرب آج اس مجلس میں سب قریب قریب بیٹھے ہیں، قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے، سب قریب بیٹھے ہوئے ہیں. قریب کا مطلب یہاں پر نزدیک ہے. لیکن اگر تیسرے آدمی کو پہلے آدمی کے پاس آنا پڑے تو درمیان میں دوسرا ہے. یعنی پہلے تیسرے کو دوسرے تک آنا ہے، پھر دوسرے کو پہلے تک آنا ہے. وسیلہ ہے، اس کو قرب نہیں کہتے. اگر پہلا ہی انسان میرے پاس جو بیٹھا ہوا ہے، اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، یعنی جب درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، تو اس بلا فاصلے کو کہتے ہیں قرب. توجہ، کیا کہتے ہیں؟ قرب، جس میں درمیان میں وسیلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی ذریعہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بس پہلی ہستی دوسری ہستی. یہ ہے قرب، جس کے معنی پاس کے ہیں. دوسری کیفیت اس کی دم کی ہے. دم وہ قربت ہے کہ جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ جائے، جہاں تک ہمارے ہاتھ کی رسائی ہو، ہم پہنچ سکیں. کوئی قرب میں تو ہے لیکن ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. دم وہ ہے کہ جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ جائے، ہماری رسائی ہو. اس ممبر کو ہم چھو رہے ہیں، یہ یہاں تک ہماری رسائی ہے. جس کو ہم چھو سکیں وہ ہے دم. تیسری قربت کی کیفیت ہے لدن. لدن کیا ہے؟ لدن وہ ہے جیسے میرا یہ لباس ہے، میں لباس پہنے ہوں، یہ لباس زیب تن ہے، یہ لباس میرے تن سے، میرے جسم سے مس کر رہا ہے. یعنی یہ چھونے والی چیز جو ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بابا. باواز بلند نہ رہے صلوات.
اب میرے خیال میں آواز پہنچ رہی ہے. ابھی تو تمیدی گفتگو ہے. قرب کے معنی قریب کے ہیں جس کی کیفیتیں 4. ایک قرب جس میں درمیان میں کوئی شے حامل نہ ہو. دوسری وہ کیفیت ہے کہ جہاں تک ہماری رسائی ہو، جہاں تک ہم پہنچ سکے. تیسری کیفیت یہ ہے لدن کی. لدن کیفیت یہ ہے کہ جیسے میرا جسم میرا لباس میرے جسم کے اتنا قریب ہے کہ زیب تن ٹچ کر رہا ہے، مس کر رہا ہے. یہ ہے لدن. لیکن اس لباس کی بھی 2 کیفیتیں ہیں. سمجھ رہی آپ؟ اس کی بھی 2 کیفیتیں. ایک وہ صورت جو باہر سے دکھائی دے رہی ہے، اور ایک وہ رخ جس کو میرا جسم دیکھ رہا ہے، جو جسم سے مس کر رہا ہے. وہ ایسی قربت ہے جس کو اندیت کہتے ہیں. پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، قرب، دم، لدن اور اندیت. اندیت وہ چیز ہے جس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اعلان ہو رہا ہے کہ 14 معصومین ہیں، یہ اللہ کی اندیت میں ہیں. اللہ کی اندیت میں ہے. تو اب اندیت قریب سے قریب تر ہے جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کو اہل بیت سے، معصومین سے، اور معصومین کو اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جس طرح قرآن مجید کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. صلوات بر محمد والے. تو اس قرب سے معدت ہے جو اندیت میں ہے، جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. عزیزو، اس آیت کے زمن میں بہت سے معنی ہیں، اور کہیں کہیں پر یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ جو قرابت دار ہیں، پاس میں بیٹھنے والے، ان سے بھی محبت کا سوال کیا گیا ہے کہ ان سے بھی محبت کرو. لیکن یہاں قرابت دار نہیں ہیں، بلکہ وہ قرب ہے جو جدا نہیں ہو سکتی. اور سوال کون کر رہا ہے؟ جناب رسالت میں آپ سوال کر رہے ہیں. سوال رسول سے اللہ کروا رہا ہے. یعنی نہ رسول اپنے قرب سے، اپنی اندیت سے، نہ اندیت رسالت سے جدا نہیں ہو سکتی ہے. نہ اللہ اپنے حبیب سے، نہ حبیب اپنے اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے دنیا میں آنے کے بعد فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میری بذات ہے، یہ ٹکڑا، یہ بذات. نہ رسول سے زہرا کو جدا کیا جا سکتا ہے، نہ زہرا کو رسالت سے الگ کیا جا سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد. دنیا میں رشتے بہت سے ہوتے ہیں. دیکھیے، بہت سے رشتے ہوتے ہیں. انسان ایک ہوتا ہے. کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی زوجہ ہے، کسی کی ماں ہے. توجہ کریں، کسی کی ماں. اور ہم نے تو یہ دیکھا اس عالم میں، اس دنیا میں، سب سے پہلا خاندان، توجہ کریں، سب سے پہلی فیملی جو اس دنیا میں آباد ہوئی ہے، وہ کس کی ہے؟ جناب آدم کی. جناب آدم کی پہلی فیملی ہے. جناب آدم ہے، حوا ہے، اور بیٹے ہیں حابیل و قابیل ہیں. یہ پہلی فیملی. اس فیملی نے رشتے بتائے. حوا کون ہے؟ کہ جناب آدم کی شریک حیات ہیں. قابیل و حابیل کون ہیں؟ آدم اور حوا کے بیٹے ہیں. اب رشتے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. اس طرح سے جہاں فیملی بنی، جہاں خاندان بنا، وہاں آپس میں رشتے بنے. حابیل و قابیل کا رشتہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے. آدم اور حوا کا رشتہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے. حابیل قابیل کا آدم اور حوا سے رشتہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے. یہ رشتے ہیں. لیکن جیسے جیسے رشتے آگے بڑھتے گئے، ہم نے یہ دیکھا کہ رشتے کہیں کہیں رسوا بھی ہوئے. یہ رشتے بھی رسوا ہوئے، بدنام ہوئے.
لیکن سلام ہو آل محمد کو اور سلام ہو اہل بیت علیہم السلام کو. دنیا میں جتنے بھی خاندان آباد ہوئے ہیں، جتنے بھی رشتے بنے ہیں، ان کو بدنامی سے اور رسوائی سے بچایا ہے تو اہل بیت علیہم السلام نے بچایا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. کیسے اہل بیت علیہم السلام نے ان رشتوں کو رسوائی سے کیسے بچایا ہے. آپ توجہ کریں، میں معذرت چاہوں گی کہ آج کی مجلس میں کچھ ڈسٹربنس ضرور ہو رہا ہے. آپ نے 10ویں کی اور 20ویں کی اور مہینے کی تمام مجلسیں سماعت فرمائی، لیکن آج کی یہ مجلس کیونکہ دل بھرا ہوا ہے اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح تسلی دیں. صلوات بھیجیں محمد والے. تو بہرحال ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں. نہیں چل رہا ہے. ایک اور صلوات بر محمد والے. میں کر لوں گی، چھوڑو. آواز ایک بلند، ایک نعرہ سلوات. ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں. عزیزوں، بات ہو رہی تھی رشتوں کی کہ دنیا میں رشتے رسوا ہو رہے تھے، بدنام ہو رہے تھے. کیسے؟ جناب آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا. جناب نوح تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے، ہدایت دے رہے ہیں، لیکن نوح کا خود اپنا بیٹا گمراہی پر چلا گیا، یعنی بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. اب باپ بیٹے کا رشتہ بھی رسوا ہو گیا. خود جناب ابراہیم کو ان کے چچا آزر نے تکلیفیں پہنچائی، چچا کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا. جناب نوح کی زوجہ جناب نوح کو تکلیفیں پہنچائی، زوجہ کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا. یہ تمام رشتے خاندانوں کے بدنام ہو رہے تھے، رسوا ہو رہے تھے. ان رشتوں کو رسوائی سے بچایا ہے تو خاندان رسالت مآب نے بچایا ہے، رسوائی سے آل رسول نے بچایا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بچایا ہے. اور کیسے بچایا ہے عزیزوں؟ توجہ کریں آپ. چچا کا رشتہ بدنام ہوا جب آزر نے جناب ابراہیم کو تکلیف پہنچائی، لیکن جب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو چاہنے والے چچا جناب ابو طالب نے بڑھ کر بھتیجے پر وہ محبتیں نثار کی ہیں کہ چچا و بھتیجے کے رشتے کو رسوائی سے بچا لیا ہے. صلوات بھیجیں محمد. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. جناب نوح کی زوجہ نے جس رشتے کو رسوا کیا تھا، اس رشتے کو محمد مصطفیٰ کی زوجہ اول جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی دولت کو لٹا کر اس رشتے کو اس طرح بچایا ہے کہ آج مادر اول جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا ہے. صلوات بر محمد. یعنی شوہر و زوجہ کا رشتہ بھی سربلند کیا ہے جناب خدیجہ نے اس رشتے کو. اور آگے بڑھے ہیں آپ. باپ اور بیٹے کا رشتہ،
حابیل و قابیل نے، آدم کے بیٹوں نے جس رشتے کو رسوا کیا ہے، اس رشتے کو میدان مباہلہ میں فاطمہ کے بیٹوں نے اس رشتے کو بچا لیا ہے۔ یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ آل محمد ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ اس کے اوپر بڑی بحثیں یہ ہے کہ یہ تو نواسے ہیں، یہ بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ قرآن مجید وہ معجزہ ہے کہ جس میں ماضی کو سنایا جاتا ہے، مستقبل کو سمجھایا جاتا ہے۔ توجہ، ماضی کو سنایا جاتا ہے اور مستقبل کو سمجھایا جاتا ہے۔ سنا رہی ہیں قرآن مجید کی آیتیں۔ کیا تم نے سورہ آل عمران نہیں پڑھا؟ اگر آپ کو رشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہو کہ زہرا کے بیٹے محمد کے بیٹے کیسے قرار پائے، علی کے بیٹے رسول کے بیٹے کیسے قرار پائے، یہ اس لیے بتائے گئے ہیں کہ رشتوں کی عظمت کو باقی رکھنا تھا عزیزوں۔ سورہ آل عمران میں کیا، عمران کون ہے؟ جناب مریم کے والد ہیں، ماں کا نام ہنہ ہے، منت مانی تھی اور اللہ نے ایک بشارت دی تھی، اللہ نے بشارت دی تھی کہ تم کو بیٹا ہوگا جس سے نسل آگے بڑھے گی۔ توجہ کیجیے گا، نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن جب ہنہ اور عمران سے جو اولاد سامنے آئی وہ بیٹا نہیں بیٹی تھی۔ جناب ہنہ نے کہا کہ پروردگار تو نے تو بیٹے کا وعدہ کیا تھا، مجھے بیٹی ملی ہے۔ کہا ہاں میری یہ مشیت ہے کہ اس بیٹی سے بیٹا ملے گا۔ بہت توجہ، بیٹی سے بیٹا ملے گا جو آل عمران ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ جناب عمران کی بیٹی جناب مریم اور جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آل عمران کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے عیسیٰ کو آل عمران کہا جاتا ہے کہ یہ عمران کے بیٹے ہیں، اسی طرح حسنین علیہ السلام کو آل محمد کہا جاتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو عزیزوں، ہر رشتے کو، بھائی سے بھائی کا رشتہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، بھائی کا رشتہ رسوا ہو گیا۔ لیکن سلام ہو باب الحوائج علمدار لشکر حسینی جناب عباس کو کہ ایسی وفا کا مظاہرہ کیا کہ بھائی کو بھائی پر فخر ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ تمام رشتے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، شوہر زوجہ کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ۔ لیکن آپ توجہ کر رہی ہیں، ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ ہے ماں کا رشتہ۔ وہ ہے ماں کا رشتہ۔ اور میں جب ماں کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت کرتی ہوں تو ماں کو کسی رشتے میں نہیں گنتی ہوں عزیزوں، ماں ایک منصب کا نام ہے۔ ماں کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ماں ایک منصب ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بیٹی باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، لیکن بیٹی ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بہن بن جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شریک حیات کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اولاد سامنے آتی ہے اور وہی خاتون ماں بن جاتی ہے تو یہ منصب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ منصب اللہ کا دیا ہوا ہے، ماں ایک منصب ہے، منصب۔ اب اس ماں کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر منصب میں اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال دیا ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہے۔ لیکن یہ منصب مادر جو ہے، اس میں اللہ نے اپنی محبت کا ایک حصہ قلب مادر میں رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہے۔ اطاعت دونوں کی لازم ہے، واجب ہے۔ والدین کی اطاعت دونوں
دونوں والدین کی، ماں اور باپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن درجات میں ماں کا منصب، ماں کا مرتبہ، ماں کی عظمت زیادہ ہے۔ اور میں 2 جملوں میں اس بات کے لیے دلیل پیش کروں گی کہ ماں کی عظمت کیوں زیادہ ہے۔ توجہ کریں آپ، ظاہر ہے کہ جب اولاد سامنے آتی ہے، بچہ سامنے آتا ہے، تو ماں اور باپ دونوں کے اشتراک سے آتا ہے، دونوں کے اشتراک سے آتا ہے، لیکن باپ کی محبت یہ ہوتی ہے کہ اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد اس کی بطور فرائض خدمات انجام دیتا ہے، لیکن ماں اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی خدمت کر رہی ہے۔ دنیا میں ابھی اولاد آئی بھی نہیں کہ ماں اپنے شکم میں اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ جب دنیا میں آ گئی تو ماں کا شیر ہے، اور جب تک دنیا میں نہیں آئی، شکم مادر میں ہے، تو رگوں کا خون چسا کر اپنی اولاد کو اس طرح پالتی ہے، اس طرح پروان چڑھاتی ہے۔ یعنی 9 مہینے شکم مادر میں اولاد رہتی ہے، جبکہ باپ دنیا میں آنے کے بعد خدمت کرتا ہے، اور تب اس کی محبتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ماں کا دنیا میں، اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے اس کی خدمتیں، اس کی قربانیاں، اس کی جانثاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا اللہ نے محبت کے 3 درجے بنائے ہیں، جس میں سے 2 درجے ماں کے ہیں عظمت کے اعتبار سے، اور 1 درجہ باپ کا ہے۔ اب یہ عظمت مادر میں عزیزوں، میں سلام ہوں ان ماؤں پر کہ جن کی تربیت، کہ جن کی کیا اذان ہو رہی ہے؟ صلوات بھیجے محمد جب ختم ہو جائے صلوات بھیج دیجیے گا۔ ٹائٹ نہیں ہے۔ محمد وآل محمد، ایک اور نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ۔ تو عزیزو، گفتگو ہو رہی ہے ماں کے مرتبے پر۔ کیا مرتبہ ہے ماں کا؟ یعنی انبیاء کی اطاعت، معصومین کے اطاعت، تمام نیک اعمال جو کیے جاتے ہیں، وہ جس جنت کی خواہش اور جنت کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھ دی۔ اب ماں ہو تو کیسی ہو؟ ماں، میں نے کہا کہ ایک منصب ہے، لیکن ہر منصب کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ تو کیا کردار ہونا چاہیے؟ انہی ماؤں کے کردار کو ظاہر کرنے کے لیے تو کربلا ہے۔ کربلا کی ماؤں کو ہمارے لاکھوں سلام۔ کیسی کیسی مائیں ہیں کہ جن کی پاک آغوش کے تربیت یافتہ و پروردہ بچے زمانے کو امام بن کر ملے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے زمانے کے امام بنے۔ اگر آپ غور کریں ماؤں کی تاریخ پر، صرف کہ کربلا کی ماؤں میں اور اہل بیت میں جو مائیں ہیں کہ جن کی آغوش سے امام نکلے ہیں، جن کی تربیت سے، تھوڑی دیر میں بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے لیے تھوڑے سے آپ کو پس منظر میں جانا پڑے گا
کہ آج جو پوری دنیا کی میں بات کر رہی ہوں، مذہب کی نہیں کر رہی ہوں، یہ مذہب تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ فرقے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جہاں جہاں بشریت ہے وہاں وہاں ہمارے نبی کا، ہمارے پیغمبر کا شجرہ پھیلا ہوا ہے۔ اور کیسے؟ جناب آدم کے بعد جب جناب نوح تشریف لائے تھے اور جناب نوح نے ہدایت کرنا شروع کی تھی، اور ہدایت کرتے 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 ایک مرتبہ آواز دی، پروردگار یہ راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں، اب تو اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ اگرچہ عذاب نازل کرنے میں اللہ نے دیر کی ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ توحید کا ہے۔ بات آئی ہے تو کہتی چلوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے احسان، ایک ہے ایمان۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس میں اللہ وقت دیتا ہے انسان کو، لیکن جہاں ایمان ہے، ایمان سے اگر تھوڑے سے بھی متزلزل ہوئے تو پھر بے ایمانی کی سزا فوراً ملتی ہے۔ تاریخ اسلام کی گواہ ہے، شاہد ہے کہ کیسی کیسی ہستیاں سامنے آئی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ پوری دنیا، جناب نوح کے زمانے میں وہ طوفان آیا تھا کہ جس میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی نا، اور جب غرق ہو گئی تو وہ 80 افراد کے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وہ 80 افراد محفوظ ہو گئے۔ کشتی چلی، کوہ جودی پر پہنچی، حران نام کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں پر یہ 80 افراد جمع ہو گئے تھے۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی بستی بنا لی گئی ان 80 افراد کی۔ پروردگار، اس کی قدرت، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ کہ ایک ایسی وبا چلی کہ سب کے سب اس وبا میں ختم ہو گئے۔ صرف بچے ہیں تو 3 افراد بچے ہیں کہ جن سے نسل جناب نوح آگے بڑھی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ 3 بیٹے جناب نوح کے۔ حالانکہ ابن خلدون نے یہ کہا کہ کسی بھی نسل کی عظمتوں کو اگر دیکھا جائے تو 3 نسلوں تک، 3 پیڑھیوں تک کوئی عظمت باقی رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ۔ یعنی اگر دادا بہت عظیم ہے تو بیٹا اس سے کم صفات والا ہوگا، اس کا پوتا اس سے کم صفات والا ہوگا۔ یہ ابن خلدون کی ریڈنگ ہے، اس کی اسٹڈی ہے کہ 3 نسلوں تک صرف عظمتیں رہتی ہیں، اور 4تھی نسل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بعد میں پیدا ہو جائے، لیکن 3 نسلوں میں اس طرح سے ڈیگریڈیشن ہوتا ہے، زوال آتا جاتا ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب ابن خلدون نے یہ بات بتائی تھی تو شاید چہاردہ معصومین کی تاریخ ابن خلدون کے سامنے نہیں تھی۔ چہاردہ معصومین کا حال یہ ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و اب توجہ کر رہی۔ تو جناب نوح کے 3 بیٹے، ایک کا نام سام ہے، دوسرے کا نام حام ہے، اور تیسرے کا نام یافس ہے۔ ان 3 بیٹوں سے پھر بشریت کا قافلہ آگے بڑھا ہے۔ آج اگر شجرے کھنگالے جائیں اور ہم پیچھے دیکھتے ہوئے، پیچھے چلتے ہوئے اگر دیکھیں تو کوئی سام سے جا کر ملے گا شجرہ، کوئی حام سے ملے گا، کوئی یافس سے ملے گا، اس کے علاوہ تو کوئی شجرہ تھا نہیں۔ اب سام اور حام اور یافس یہ بسیں کہاں، یہ آباد کہاں ہوئے؟ توجہ، جو سامی النسل ہے، سامی النسل وہ عرب کے علاقے میں ہیں، جو عربی ہیں وہ سامی النسل ہے۔ عرب کے آس پاس کے علاقے میں سب سامی شجرے والے لوگ ہیں۔ دوسرے حامی، حام شجرے والے یعنی جو بلیک لوگ ہیں، جو کالے ہیں، جو سیاہ فام ہیں، وہ افریقن ہیں۔ یہ حامی النسل ہے۔ سامی النسل، یہ حامی النسل۔ اور تیسرے ہیں وہ ہیں یافس۔ یہ یافس کی نسل ادھر، یہ چپٹی ناک والے
येलो रेस जिसमें आता है जापान है, चाइना है, टाइबेट है, ये सब ये याफिस हैं। इस तरह से पूरी दुनिया में जनाब नूह के बेटों की नस्ल चली है अजीजों। और मशीयत परवरदिगार क्या है? नूह के ये 3 बेटे क्यों बाकी रहे? इनकी नस्ल से 14 मासूमीन में वो शजरे आना थे और वो माएँ आना थी कि जिनकी नेक नियति और जिनकी नेक तरबियत से वो अफराद सामने आए कि जिससे ज़माने को इमाम मिले। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तवज्जो कर रही हैं आप? अब मैं 14 मासूमीन में सिर्फ उन 12 इमाम की माओं की तरफ इशारा कर रही हूँ कि जिससे क़यामत तक के लिए उन माओं को एक दर्स मिल जाए, एक मिसाल मिल जाए। क्या किया कि इनके बच्चे ज़माने के इमाम बने। तवज्जो करें आप अजीज़ों, तो 12 इमामों में 5 इमाम ऐसे हैं कि जिनकी माएँ नजीबुत तरफ़ैन हाशमी हैं या कुरैशी हैं, जनाब हाशिम के ख़ानदान की। और पहली हाशमी खातून जिसको नजीबुत तरफ़ैन कह सकते हैं वो हैं मादरे अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, फातिमा बिनते असद। जनाब फातिमा बिनते असद जिनका अक़्द जनाब अबू तालिब के साथ हुआ, यानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अबू तालिब और जनाब असद की बेटी जनाब फातिमा। जनाब हाशिम की पोती का अक़्द जनाब हाशिम के पोते से हुआ। ये पहला अक़्द था कि जो हाशमी ख़ानदान में हुआ। ये वो पहली माँ हैं फातिमा बिनते असद कि जिसकी औलाद ऐसी है कि जो किसी घर में नहीं, अल्लाह के घर में आई है। और ये अली की माँ है, मादरे मौलाए कायनात है। दूसरे और तीसरे इमाम की वालिदा जनाब सैयदा सैयदतुन निसाइल आलमीन खातून जन्नत बिन्त पैगम्बर उम्मुल हसनैन जनाब सैयदा है। ये दूसरी माँ है। उसके बाद 5वें और 6ठे इमाम की वालिदा, आप जानती हैं कि 5वें इमाम की वालिदा कौन है? इमाम हसन की बेटी। इमाम हसन की बेटी है, इमाम हसन की बेटी है। और चौथे इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, जो माँ है 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की। 6ठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अभी 15 शव्वाल गुजरी है। और 6ठे इमाम की वालिदा के जिसको तारीख़ ने उम्मे फरवा बताया है, कंफ्यूज ना होइएगा इसमें। उम्मे फरवा बिनते कासिम, कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर, ये जनाब कासिम की बेटी हैं फरवा, और मोहम्मद की पोती हैं, और मोहम्मद अबू बकर के बेटे हैं। मोहम्मद इब्ने अबी बकर की पोती हैं जनाब उम्मे फरवा। कौन मोहम्मद इब्ने अबी बकर? जिनके लिए अली ने कहा था कि अगरचे नुत्फा दूसरा है लेकिन बेटा मेरा है। जिसको अली ने बेटा कह दिया वो शामिल हो गया अहले बैत में। इसी तरह से तो सलमान कोई शजरे में नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? सलमान व मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हम अहले बैत में शामिल हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो छठे इमाम की वालिदा हैं जनाब उम्मे फरवा। इस तरह से ये 5 इमामों की वालिदा हैं कि जो सामिउन नस्ल है। और उसके बाद के जो 3 इमाम और हैं, 3 इमाम हामिउन नस्ल हैं उनकी वालिदा, और 3 इमामों की वालिदा याफिस से हैं। आप समझ रही हैं? इन तीनों नस्लों के इम्तिजाज से, इश्तराक से एक और रेस सामने आई थी, और उस रेस को आर्यन रेस कहा गया।
اس ریس کو آرین ریس کہا گیا، جس سے بشریت اور اس میں تمام نسلوں کا امتزاج ہے، تمام نسلیں ملی. یعنی اللہ چاہتا تھا کہ نوح کی 950 برس کی خدمتیں، کوششیں، کاوشیں، مشقتیں رائے گاہ نہ ہوں، بیکار نہ ہوں. لہذا اے نوح گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تمہارے ان بیٹوں کو زندہ رکھ کر ان سے ایسی نسل آگے بڑھاؤں گا جو دنیا بھر میں بشریت پھیل جائے گی. صلوات بھیجیں محمد والے. ہمارے 7ویں امام اور 9ویں امام اور 10ویں امام، ان کی والدہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ان کی والدہ حامی النسل ہیں. اور چوتھے امام کی اور 11ویں امام کی والدہ، اور اس کے بعد آخری امام جو موجود ہیں ان کی والدہ جو یزد و جرد کی بیٹی ہے. یہ تمام مائیں مختلف قریے سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے یہ ماں بن کر آئی ہیں. صرف اس میں 5 اماموں کی مائیں تو نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، اور بقیہ اب تاریخ نے جو لفظ لکھے ہیں میں اس طرح تو نہیں دہرا سکتی، لیکن بقیہ جو مائیں ہیں ان کو کنیزی میں بھی لیا گیا ہے. لیکن یہ کنیزی وہ کنیزی نہیں، اس طرح کی کنیزی نہیں کہ جس کو ہیچ نظروں سے دیکھا جائے. یہ آج کل کی کنیزیں نہیں ہیں، یہ نظر امامت ہیں، یہ انتخاب امام ہیں کہ امامت کی نگاہوں نے ایسا انتخاب کر لیا کہ جو اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی نیت کے اعتبار سے اتنی خالص اور اتنی نیک رہی. گویا امام نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس کیا کام کر رہا ہے، کس کی کنیزی میں ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ کردار. اسی لیے میں اکثر عرض کیا کرتی ہوں کہ اسلام ان خونی رشتوں کا نام نہیں ہے. دین میں خونی رشتے نہیں دیکھے جاتے، کردار کو پہچانا جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. کردار کو پہچانا جاتا ہے. اور اگر خونی رشتے ہوتے، اس نسل کے ہوتے، تو آپ توجہ کریں، مجھ سے بہتر ماشاءاللہ جانتی ہیں آپ کہ ابو لہب رسول اللہ کا اپنا سگا چچا ہے نا. ابو لہب گستاخی کی تھی رسول کی شان میں. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید مستقبل کو سمجھاتا ہے. آپ نے قرآن مجید میں ایک سورہ پڑھا ہے، سورہ لہب. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ کی طرف سے تبرہ کہتی ہوں، یہ تبرہ ہے. قرآن مجید میں لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے تبرہ، کہاں ہے ماتم، کہاں ہے علی کا نام. ہم نے علی کا نام بھی دکھایا، علی کی شان بھی دکھائی، ماتم بھی دکھایا. اب آج میں یہ تبرہ بھی دکھا رہی ہوں. یہ سورہ تبرہ ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. کہ ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. کیا کیا تھا؟ گستاخی کی تھی. رسول اللہ واقع دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، ہدایت اعلان فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ اٹھا اور بھری محفل میں اس نے رسالت مآب کی شان میں گستاخی کی. جب گستاخی کی، یہ جملہ آپ کو معلوم ہے کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا. یہ کلام، یہ جملہ، یہ الفاظ جناب ابو طالب کے ہیں. رسول اللہ ہدایت فرما رہے ہیں، اور جب اس ملعون نے گستاخی کی تو جناب ابو طالب نے کہا تبت یدا، تبت یدا. اب آپ کہیے یہ ابو طالب کے جملے، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے. بھائی اللہ ہر اس چیز کو اپنا لیتا ہے جو اس کو پسند آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح شب ہجرت علی کے نفس کو اللہ نے لے کے علی کو نفس اللہ کہہ دیا، اسی طرح باپ کے اس کلام کو، ابو طالب کے اس جملے کو اللہ نے اپنا کر اپنا کلام کہہ کر پیش کر دیا. صلوات بھیجیں محمد والے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری کمائی کام آئے گی. اے ابو لہب، اب مال کیا ہے اور کمائی کیا ہے
شاید آپ سمجھیں کہ دونوں چیزیں نہیں، قرآن کبھی کوئی لفظ عبث نہیں کہتا ہے. مال مال ہے، کمائی میں اولاد ہے، اولاد کو بھی کمائی کہا جاتا ہے. والدین کی کمائی سب سے بڑی دولت اس کی اولاد ہوتی ہے. گویا اللہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نہ یہ مال کسی کام آئے گا، نہ کمائی کسی کام آئے گی. جملے اگرچہ جناب ابو طالب کے ہیں لیکن اللہ نے پسند کر کے قرآن میں لکھ دیا. ہر صاحب قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اور ہوا کیا اس کا کوئی ریئیکشن ہوا؟ کیسے ہوا؟ ایک چلی خاتون، ایک اٹھی اور اس نے رسول خدا کو ڈھونڈنا شروع کیا. کون تھی؟ معاویہ کی پھوپھی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی. اسے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ مل جائیں مجھے محمد، معاذ اللہ نعوذ باللہ، مل جائیں مجھے محمد، میں ابھی بتاؤں گی. کیوں کہا؟ بولا آپ کو ابھی بتاؤں گی، میں یہ کہوں گی، میں وہ کہوں گی، میں ایسے کروں گی. ڈھونڈ رہی ہے رسول اللہ کو، ڈھونڈ رہی ہے، پورے مدینے میں ڈھونڈنے لگی، کہیں رسول اس کو دکھائی نہیں دے رہے. یہ بھی شان محمدیہ ہے. ہائے ہائے، شان محمدیہ یہ ہے کہ معصوم جہاں چاہتا ہے اپنے کو ظاہر کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنے کو پردے میں کر لیتا ہے. رسول اللہ کو یہ ملعونہ ڈھونڈ رہی ہے، کہاں ہیں محمد، کہاں دکھائی دے رہے ہیں، دکھائی دیں، مجھے مل جائیں تو میں بتاؤں. غصے میں چور. اب ایک رسول اللہ کہاں ہے؟ مسجد النبوی میں ہے. ایک صحابی آگے یا رسول اللہ آپ یہاں، غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہا وہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کو، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مل جائیں تو میں بتاؤں. پھر رسول اللہ کے چہرے پر پورا اطمینان، اور یہ گھبرائے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کہیں چھپ جائیے، کہیں چلے جائیے، وہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ مل جائیں گے آپ تو کیا کرے گی، بڑی ملعونہ ہے، بڑی خراب خاتون ہے. رسول اللہ خاموش. آنے والے نے کہا یا رسول اللہ چھپ جائیے، اور کہتے کہ وہ آ جائے، وہ آ جائے گی، وہ آ جائے گی. ایک مرتبہ اشارہ کیا مسجد کے دروازے کی طرف، وہ آ گئی. یا رسول اللہ وہ آ گئی. جیسے ہی کہا یا رسول اللہ وہ آ گئی، رسول اللہ نے کہا تم پریشان نہ ہو، آ گئی تو آنے دو. کہ وہ آ گئی تو آپ سے گستاخی کرے گی؟ رسول نے مسکرا کر کہا وہ تم کو دیکھے گی، مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی. توجہ، وہ تم کو دیکھے گی، مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی. اور ہوا یہی کہ جب وہ ملعونہ مسجد میں آئی، یہاں بھی نہیں ہے محمد، یہاں بھی نہیں ہے، ہر طرف ڈھونڈ لیا، کہیں کہاں چھپ گئے، کہاں ملیں گے. اور پھر لگی باتیں سنانے، مل جاتے تو میں یہ کرتی، مل جاتے تو میں وہ کرتی. باتیں سنانے لگی. اب وہ دیکھ رہی ہے اس صحابی کو خالی، اور رسول اللہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جبکہ پہلو میں بیٹھے رسول اللہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اور باتیں سناتی ہوئی، ڈھونڈتی ڈھانٹتی وہ واپس چلی گئی. جب واپس چلی گئی تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ آئی تو تھی، آپ نے سچ کہا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکی، آپ کو وہ دیکھ نہیں سکی. تو رسول اللہ نے کہا میں نہ کہتا تھا. ارے عصمت کی شان ہی یہ ہے، معصوم جسے چاہے اس کو دکھائی دے، جس کے سامنے چاہے نہ دکھائی دے. آج یہ ہم سب کہا کرتے ہیں کہ ہمارے آخری امام موجود ہیں تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتے، دکھائی کیوں نہیں دیتے. یہ تو شان عصمت ہے، شان معصوم ہے. جس کو چاہیں گے اس کو زیارت کرائیں گے، جس کو چاہیں گے تو پردہ غیب میں رہیں گے، دکھائی نہیں دیں گے. صلوات بھیجیں محمد وآلہ. توجہ کر رہی ہیں آپ؟ تو اس طرح کی بشریت میں اختلاف، ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، آج بھی موجود ہیں. ہم خالی ماضی کی داستانیں نہیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں.
ماضی کی داستانوں سے ہمیں عہد حاضر میں تجربہ بھی ملتا ہے اور ایک انتباہ بھی ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ یہ بھی تو بشریت میں ہی آتے ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کے لال ہیں. ان کی بھی تو کوئی ماں ہوگی، اگرچہ نہ معلوم ہو تو کیا ہے، لیکن ہوگی تو ماں. لیکن عزیزوں یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت بھی نہیں ہوتی ہے، ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہوتی ہے. اگر جنت کو تلاش کرنا ہے تو نیک ماؤں کے سعادت مند بچے بننے کی کوشش کرنا ہے. صلوات بھیجے محمد وعلیہ. آج کا دور، یہ نسل تو آگے بڑھ رہی ہے. یہاں ماشاءاللہ مائیں بھی موجود ہیں. میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہی ہوں کہ آپ کی تربیت اتنی پاک ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے لوگ نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے، یہ نہیں ہوتا، زمانہ بدل گیا. ایک جملہ بس کہہ کے آگے بڑھوں گی کہ دہشت گردی یاد رکھیے گا کہ قرآن کی آیتوں سے دہشت گردی نہیں بڑھتی ہے، ماں کی غفلتوں سے دہشت گردی بڑھتی ہے. قرآن کی آیتیں اس کی ذمہ دار نہیں ہیں، ماؤں کی غفلتیں ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو کیسا بنائیں. بہرحال ان ماؤں کو ہمارے سلام کہ جن کی گود کے پروردہ بچے کربلا میں اس طرح شہادت پیش کی ہے. ایسے فرما بردار ہیں. کیا ہم بھول سکتے ہیں اس عاشور کی رات کو؟ کیسی دلیر مائیں ہیں. کیا ان کے دل میں محبت نہیں ہے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محبت نہیں ہے؟ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ شب عاشور اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے، اپنی گودوں میں بٹھائے ہوئے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں. دیکھو صبح ہوگی، جنگ ہوگی، حسین پر سے قربان ہو جانا ہے، حسین پر سے قربان ہو جانا ہے. عزیزوں ماں کا مرتبہ ایسا ہے کہ جو کربلا والے ہی جانتے ہیں، یہ مجاہد جانتے ہیں. ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آپ نے کہہ دیا جو آپ کی مرضی ہے ادھر ہی ہمارے اقدام ہیں عزیزوں، ادھر ہی قدم اٹھیں گے. یہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو مجاہد بنا رہی ہیں. کہتے ہیں جہاد بہت بڑی عبادت ہے عزیزوں. بس آخری جملے، مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ اس کے بعد ربط مصائب ہے کہ جہاد بہت بڑی عبادت ہے نا. اول کیا ہے؟ نماز فروع دین میں، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد. نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن مستحب نمازوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے میں کوئی آواز دے نہ سنو، لیکن اگر ماں آواز دے تو نماز توڑ دو. نماز کے توڑ دینے کا حکم ہے. جہاد واجب ہے. اور پھر جب عمر بھی ہو، جوانی ہو، جسم میں طاقت ہو، سعادت مندی بھی ہو. ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے، لشکر تیار ہو رہا ہے. کہا ہاں تیار ہو رہا ہے. کہا میرا بھی شامل ہونے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس وقت بھی ہے، میرے پاس جوش بھی ہے، ولولہ بھی، سب کچھ ہے، میرا بھی مجاہد بن کر جانے کو دل چاہتا ہے. رسول اللہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک رکھنا ہے، ایک رکاوٹ ہے. کہا کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے میری ماں اجازت نہیں دے رہی ہے. توجہ کر رہی، میری ماں اجازت نہیں دے رہی. کہ اگر تمہاری ماں اجازت نہیں دے رہی، جاؤ اپنی ماں کے پاس واپس جاؤ، اپنی ماں کے پاس واپس جاؤ. اگرچہ جہاد امر جہاد ہے اور حضور لشکر تیار کر رہے ہیں، لیکن اگر ماں کی اجازت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں کر سکتے ہو. مجاہد کے لیے ہے یہ، اگر جیت گئے تو غازی، بچ گئے تو غازی، اور نہ بچ سکے تو شہید ہے نا. لیکن شہید کا درجہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟
قرآن مجید میں آیت موجود ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہرگز ہرگز ان کو مردہ نہ کہنا، وہ مرتے نہیں ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. عند ربہم یرزقون، رب کے پاس رزق ہے. یہ کون سا رزق ہے؟ بات کو بات سے ملا دوں، ہائے بس عزیزوں بات ختم ہو جائے گی. یہ کہاں کی روٹیاں ہیں، یہ کہاں کا رزق ہے کہ جو ان شہداء کے پاس جا رہا ہے کہ جن کی زندگی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. میں نہیں کہہ سکتی، شاید مشیت میں یہی تھا کہ ادھر زمین پر زہرا اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہی تھیں، ادھر آسمان سے اللہ فرشتوں کو بھیج رہا تھا، جاؤ فرشتوں جاؤ، فقیر بن کر در زہرا پر جاؤ، ذرا ان روٹیوں کو لے آؤ. یہ روٹیاں جنت میں رکھی ہیں کس کے لیے؟ یہی تو شہداء کا رزق بنا ہے، جو مرنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. جو کر رہی ہیں کہاں سے رزق ہے؟ یہ رزق اللہ نے عرش پر محفوظ رکھا. یہ ایک ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں ہیں، یہ ایک ماں کی قربانی ہے، یہ ایک ماں کی ممتا ہے، یہ ایک ماں کی محبت ہے، یہ ایک ماں کا اثار ہے کہ روزہ پانی سے کھول لیا لیکن اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پر پہنچ گئیں. جو شہید ہوئے ہیں راہ خدا میں، جو قتل ہو گئے ہیں، ہرگز ہرگز ان کو مردہ نہ کہنا. ان کی زندگی کے لیے رزق چاہیے ہے، رزق میں سیدہ کی روٹیاں ہیں. عزیزوں ایسی مائیں بھی دنیا میں ہیں اور ان کی آغوش کے پروردہ. بس میں بات کو سمیٹ کر کہتی ہوں کہ ایسی مائیں ہو تو لیں جنہوں نے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اپنے مذہب کی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ماں ہے اور وہ حق سمجھتی ہے تو وہ اجازت دے دیتی ہے. آپ کو یاد دلاؤ کہ ایک خاندان ہے وہب کلبی کا، ماں کا نام قمر ہے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہب کلبی کی. 22 برس کی وہب کی عمر ہے، 17 برس کی زوجہ ہے، نئی شادی ہوئی ہے. بس یہ 3 افراد ہیں اس خاندان کے. لیکن جب معلوم ہوا کہ نبی کا نواسا مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو ماں نے، جن کا نام قمر تھا، اپنے بیٹے سے کہا کیا حسین پر اپنی جان نہیں نثار کرو گے؟ کیا حسین پر قربان نہیں ہوگے؟ کہا ماں ہم تو اس انتظار میں تھے کہ آپ ہم کو اجازت دیں، آپ ہم کو اجازت دیں. ماں نے بیٹے کو اجازت دے دی، جاؤ اور جا کر حسین پر اپنی جان قربان کر دو. ماں نے بیٹے کو اجازت دے دی. بیٹا بہادری سے لڑ رہا ہے، زخموں سے چور ہو کر ایک مرتبہ واپس آیا اور واپس آ کر کہا ماں اب تو آپ ہم سے راضی ہو گئی؟ جواب دیا کہ نہیں ابھی بھی نہیں راضی. پھر کیسے راضی ہوئیے گا؟ کہا جب تیرا کٹا ہوا سر آقا حسین کے قدموں میں آ جائے گا تو تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے گی. سلام ہو اس مادر وہب کو. ایسی بھی مائیں دنیا میں ہیں. کربلا کی مثال اور کربلا کے مجاہدین کی ماؤں کی مثال عزیزوں، یہی تو ہمارے دل کی تسلی ہے. ایک اور مثال کہ صرف یہی نہیں، یعنی اپنا سہاگ بھی اجاڑ دیا اور کوگ بھی اجاڑ گئی. میں عرض کر رہی ہوں کوفے کے مسلم ابن اوسجا بوڑھے ہیں، حبیب سے پہلے شہید ہو گئے تھے، حبیب ابن مظاہر سے پہلے شہید ہو گئے تھے. مسلم بن اوسجا جب شہید ہو گئے اور تیروں سے جسم پاک چلنی ہو گیا اور لاشا حسین اپنے خیمے میں لے کر آئے تو اب کیسے دیں، پرسہ کیسے دیں، تعزیت کیسے پیش کریں؟ ابھی اس تذبذب میں تھا نبی کا نواسا کہ ایک مرتبہ ماں کے حجرے میں سے، ماں کے خیمے سے ایک چھوٹا سا ایک کمسن بچہ باہر نکل کر آیا، سر پر باپ کا امامہ رکھے ہوئے، کمر میں ایک تلوار ہے جو حمائل ہے،
اور قد اتنا کم ہے، اتنا کم سن ہے وہ کہ تلوار کی نوک خط بناتی جا رہی ہے، زمین پر نشان بنا رہی ہے۔ آ کر ہاتھ جوڑ کر اس نے امام کو سلام کیا، حسین کو سلام کر کے کہا آقا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ چھوٹا سا بچہ حسین کو سلام کیا۔ حسین نے پیشانی کو چوم کر کہا بیٹے تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے؟ سر جھکا کر کہا میرا باپ وہی ہے جس کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، میں اسی لاش کا فرزند ہوں، میں اسی شہید کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی کہا تو حسین نے پیشانی کو چوم کر کہا کہ جاؤ خیمے میں واپس جاؤ، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے، واپس جاؤ۔ ابھی حسین یہ کہی رہے تھے کہ تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے کہ خیمے کے پردے میں ایک حرکت پیدا ہوئی، پیچھے سے خاتون کی آواز آئی آقا اس بیوہ کا یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول فرما لے، میرے مجھ غریب کے پاس اور کوئی نہیں ہے، بس یہی میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ پر سے قربان ہو جائے۔ عزیزوں ایسی ایسی مائیں کربلا میں موجود ہیں، میں کتنا عرض کروں کہ روز عاشور رات کا وقت ہے، شب عاشور بیویاں مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں زانوں پر بٹھا کر، جس میں ایک بیوی بس سن لیجئے مجلس تمام ہو جائے، ارے وہ ایسی ماں ہے کہ جب چلی ہیں مدینے سے شوہر سے اجازت لی اور اجازت لے کر بھائی کے ساتھ ہو لی، لیکن تھوڑی دور پر گئی تھی، شوہر بھی ہو تو ایسا ہو کہ آن اور محمد کو لیے ہوئے شوہر جناب زینب کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو نہیں جا پا رہا ہوں، لیکن اگر حسین پر کوئی سخت وقت آ جائے تو ایک کو ہماری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ آج زینب شب عاشور وہی منظر یاد دلا رہی ہیں، اور محمد معلوم ہے تم کس لیے آئے ہو؟ اے بچوں جانتے ہو کہ تمہاری زندگی کس لیے ہے؟ کہا ہاں اماں ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ماموں پر اپنی جان کو نثار کرنا ہے۔ ماں نے بچوں کو کلیجے سے لگایا اور کلیجے سے لگانے کے بعد کہتی ہے اے بچوں اس کربلا میں ماں کو شرمندہ نہ کرنا، ماں کو رسوا نہ کرنا۔ دونوں بچوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے، ماں آپ پریشان نہ ہوئیے، بس کل ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا۔ زینب کو اطمینان ہو گیا۔ ارے رات بچوں کو سمجھاتے ہوئے گزر گئی، لیکن جب عاشور کا دن نکلا ایک ایک مجاہد جا رہا ہے اور لاش واپس آ رہی ہے، ہر مرتبہ زینب اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، اور محمد تمہیں رات کی بات یاد ہے؟ ہاں ماں ہم آپ سے بھی التجا کر رہے ہیں، ماموں سے اجازت دلوا دیجئے۔ ماموں نے بھانجوں کو کس طرح اجازت دی ہے؟ زینب نے حسین کو بلایا، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چاروں طرف طواف کرنے لگی ہے۔ بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ زندگی میں اب کچھ اور تو نہیں ہے اس کربلا میں، اے بھیا یہ میں 2 موتی لے کر آئی ہوں، ان کو آپ پر سے قربان کر رہی ہوں، اور محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے بچوں کو گلے سے لگایا اور اجازت کارزار دی۔ تھوڑی دیر میں آواز آئی اماں خدا حافظ، ہم نے اپنی جان ماموں پر سے نثار کر دی۔ اور محمد کے لاشیں اٹھا کر جب حسین خیمے میں آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ زینب اپنے سر کو سجدہ خالق میں ڈالے ہوئے، اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے نعمتیں عطا کی تھی، میں نے تیرے حسین پر سے قربان کر دی۔ عزیزوں یہ تو کردار ہے کربلا کی ماؤں کا، لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے۔ زینب اور حسین کی محبت، حسین اور زینب کی محبت، جو خوش تھا وہ قربان کر دیا، حتیٰ کہ چادر بھی سر پر نہ رہی۔ اے بھیا اب یہ سر برہنہ بہن بازار
بازار کوفہ و شام میں جا رہی ہے۔ ہر لمحہ زینب نے حسین کو یاد کیا ہے، ہر لمحہ بھائی کو یاد کیا ہے۔ لیکن عزیزوں آخری جملے کہ جب یہ قافلہ لٹ کر مدینے واپس آ رہا تھا اور شہزادی زینب ایک مرتبہ کربلا کے شہیدوں کی قبروں سے مل کر جا رہی تھی، ارے حسین کی قبر پر آئیں، علی اکبر کی قبر پر آئیں، عباس کی قبر پر آئیں، جب سب کی قبروں سے رخصت ہو کر جانے لگی اور سواریاں تیار ہیں، سید سجاد کہہ رہے پھوپھی اماں دیر ہو رہی ہے، آپ سوار ہو جائیے، آپ سوار ہو جائیے۔ کیا جملے کہے ہیں جناب زینب نے، اے بیٹا میں جانے کو تو تیار ہوں لیکن کیا کروں کہ کربلا کی حدوں سے آگے میرے قدم نہیں نکل رہے ہیں۔ ارے جب میں کربلا کے آگے جانا چاہتی ہوں، جب میں یہاں سے حد سے آگے جانا چاہتی ہوں تو کوئی ہے جو میرے قدموں کو روک رہا ہے، کوئی ہے جو میرے قدموں کو روک رہا ہے۔ یہ کہہ کر جو مڑی احساس کیا تو 2 قبروں سے آوازیں آ رہی تھی، اماں ہمیں چھوڑ کر نہ جا، اماں ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، اے اماں اس جنگل میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیے۔ اب زینب حسین کی بہن نہیں اور محمد کی ماں بن کر تڑپ رہی ہیں، اپنے آپ کو اس ماں نے قبروں پر گرا دیا۔ اے میرے لال اور محمد، ارے یہ ماں کیسے جیے گی؟ اے اور محمد یہ بتا دو کہ کیسے مدینے جاؤ گی؟ آخری جملے مجلس تمام ہو رہی ہے کہ جب جناب زینب مدینے پہنچی ہے اور اپنے گھر میں تشریف لے گئی ہے تو خالی مسلح بچوں کو دیکھ کر ایک بہن کرتی ہے، بچوں میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ اے اونو محمد، ارے تم میرے پہلو میں آرام کرتے تھے، یہ بتا دو کہ اب یہ ماں کیسے جیے گی؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حاضرین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے، ایک مرتبہ ان سوروں کی تلاوت کے وسیلے سے مرحومہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری مرحوم کی روح کو بخش۔ در کو جلایا
ہائے لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا. میری زینب کو میری پیشی کا بہلانا، اور میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ارے راکھ تھی شعلے تھے صحن میں ہوئے بچے یا دھواں. ارے میری آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سما. ارے در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ارے ہائے لے چلی قیدی بنا کر جو علی کو دشمن. میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن. ارے تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ارے ہائے بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی. ارے پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں. ارے جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ارے کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی. ارے بات سننا تو کجا یوں ہوئی عزت میری. ارے کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ارے ہائے زخمی حالات میں بھی دہلیز سے باہر آئی. اور علی نے ولی اللہ بچا کر لائی. ارے
ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا ارے خود یہ دیکھا ہے تیری شہر کی دیواروں نے ارے کیسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے ارے رسیاں باندھ کے ہیں در کو پھرایا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا یا حسین 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 یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابوالحسن علی بن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسر اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سب لوگ